باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد کے خلیفہ عالم شاہ صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آئی جس میں آگ لگی ہوئی تھی، تو خلیفہ صاحب نے فرمایا، عبداللہ شاہ تم ہماری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو خلیفہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ جس جگہ آگ لگی ہوئی ہے اس کے درمیان میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی عبداللہ شاہ صاحب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور خلیفہ صاحب باہر جنگل کو چلے گئے۔ جب جنگل سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے تو کیا دیکھیں کہ عبداللہ شاہ صاحب اسی آوے میں آگ میں کھڑے ہیں اور آگ خوب جل رہی ہے، مگر ان کا کپڑا تک نہیں جلا۔ آخر ان کو بلایا گیا تو وہ خاموش کھڑے رہے، بہت آوازیں دیں تو وہ تب بھی نہ سنے، تو کسی قدر وہ باہر نہیں آ رہے تھے۔ تو آخر کار لوگوں نے بامشکل ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو باہر نکالا۔ بدن پر پسینہ تھا۔ خلیفہ صاحب نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی جب میں اس دہکتے ہوئے آوے میں داخل ہوا تو میں نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال مبارک کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک مدینہ منورہ کی طرف سے ایک نور آیا جسے میں نے چادر کی طرح اپنے تمام جسم پہ لپیٹ لیا، اور آگ کی گرمی مجھے بالکل محسوس نہیں ہوئی، اور یہ جو میرے بدن پہ پسینہ ہے یہ آگ کی گرمی نہیں بلکہ اس نور کی گرمی سے آیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی سوداگر کا بحری جہاز سمندر میں جا رہا تھا۔ اس میں ایک آدمی روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ درود پاک پڑھ رہا تھا تو کیا دیکھا کہ ساتھ ساتھ اس جہاز کی ایک مچھلی جو ہے وہ جہاز کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے اور وہ درود پاک سن رہی ہے۔ ازاں بعد وہ مچھلی اتفاق سے شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ شکاری اس کو پکڑ کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا تو وہ مچھلی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہما نے خرید لی کہ سرکار عالم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کروں گا۔ وہ مچھلی لے کر گھر گیا اور بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ اس کو اچھی طرح بنا کر پکاؤ، تو اس نے مچھلی کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور نیچے آگ جلائی، مگر مچھلی کا پکنا تو درقرار، آگ بھی نہ جلتی تھی۔ جب آگ جلائیں تو وہ بجھ جائے۔ تھک ہار کر دربار رسالت مآب میں وہ صحابی پیش ہوئے اور معاذرہ عرض گزار کیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کیا، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ جہاز پر سوار ایک آدمی درود پاک پڑھ رہا تھا اور یہ سن رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت میں لے جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اچانک آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ سید المرسلین آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر ندا کریں گے، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو ملائکہ کرام دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ تو سید دو عالم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں کھڑا ہو جاؤں گا
اور ان فرشتوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا اے رب تعالیٰ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی داڑھی مغبوار کو پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہ کروں گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا اے فرشتو، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پہ لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے۔ جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور بپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جائیں گے تو وہ کہے گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کا کیسا نورانی چہرہ ہے، آپ کا خلق کتنا عظیم ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا، میری لرزشوں کو معاف کیا، آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پہ پڑھا تھا، اور میں نے تیرا یہ درود پاک آج ہی کے دن کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔